السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 18. مراد خان ان کا اکلوتا بیٹا تھا. وہ اپنے دونوں بچوں کے لیے دنیا بھر کی خوشیاں خریدنے کی خواہش اور استطاعت بھی رکھتے تھے. انہوں نے زبیدہ کے لیے جن ارمانوں اور خوابوں کو دل میں بسایا تھا وہ زبیدہ کی من مرضی کی بدولت چکناچور ہو گئے تھے. ان کو اس بات کا غم بھی کھائے جاتا تھا کہ ان کی اکلوتی اور جوان بیٹی بیوقی کا لبادہ اوڑھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ لاش کی طرح پھرتی رہتی ہے. لیکن وہ مجبور تھے، اس کو شادی کے لیے نہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ سہانا بیگم نے 2-1 بار بات کرنے کی کوشش کی تو زبیدہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی. وہ دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی. اس کا کہنا تھا کہ گھر والوں نے اس سے اس کا بچہ چھین کر زیادتی کی ہے اور وہ اس زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے احتجاج کے طور پر زندگی بھر دوسری شادی نہیں کرے گی اور اپنا بچہ کھو جانے کا انتقام اس طرح لے گی کہ اس خاندان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. شمسہ سے شادی کی بات کرنے کا ٹاسک ارباب احمد کو سونپ دیا گیا تھا، جبکہ ارباب احمد نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن مراد خان کی دوستی اور اورنگزیب کی بزرگی کے سامنے اسے ہار ماننا پڑی. اسے بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمسہ کو یونیورسٹی کی کینٹین میں روک لیا تھا. وہ دونوں ہی ایک میز کے گرد رکھی گئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. ارباب احمد کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ بات کیسے اور کہاں سے شروع کرے. اس کی اس مشکل کو شمسہ نے ہی حل کر دیا تھا. گفتگو کا آغاز تعلیم سے ہوا تھا اور بات شادیوں پر جا کر رک گئی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم ڈاکٹر بننے سے پہلے شادی نہیں کرو گے؟ شمسہ ارباب احمد کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارباب کی آنکھوں کی جھیل میں ڈوب گیا. ابھی اس نے پہلا ہی گوتا لگایا تھا کہ اسے ہوش کے کناروں پر واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ وہ شمسہ سے مراد کی بات کرنے آیا تھا. شادی ضرور کروں گا اگر میری تعلیم ڈسٹرب نہ ہو. وہ شمسہ کی جھیل جیسی آنکھوں سے کنارہ تک تو پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک پوری طرح باہر نہ نکل سکا تھا. اگر کوئی جیون ساتھی اچھا مل جائے تو؟ شمسہ نے اسے ایک بار پھر مخمور آنکھوں کی جھیل کا گہرا گوتا دیا تو اس کی سانس پھولنے لگی. وہ شمسہ کے اس سوال کا مقصد نہ سمجھا تھا. تب بھی تو تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی اس جھنجھٹ میں پڑنا پسند کروں گا. وہ اتنا ہی کہہ سکا. اگر میں تمہیں پرپوز کروں تو؟ دل کے تاروں میں ارباب بج اٹھا تھا. آنکھیں آنکھوں کی زبان سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھیں. ارباب احمد نے اپنے آس پاس دیکھا تو شمسہ کی کھنکتی ہنسی نے اسے شرمندہ کر دیا، کیونکہ ارباب کا انداز ایسا تھا کہ وہ کوئی چوری کرنے جا رہا ہو. ذرا شکل تو دیکھو کس طرح 12 بج رہے ہیں. اور کھن کھن کرتی ہوئی ہنسے جا رہی تھی اور اسٹوڈنٹ اسے دیکھ کر دیوانی قرار دینے لگے تھے. توبہ توبہ یا اللہ، ارباب تم اتنے شرمیلے ہو. وہ ہنسی پر قابو پاتی ہوئی کہنے لگی. کم آن یار، میں تو مذاق کر رہی تھی. اس بار اس کی آنکھیں جو اٹھیں تو ان میں جو یاس اور حسرت تھی وہ شمسہ دیکھ نہ پائی. مذاق؟ ارباب احمد صرف یہی کہہ سکا اور ہونٹوں پر زبردستی کی ہنسی سجاتا ہوا بولا. مذاق تم اچھا کر لیتی ہو شمسہ. اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ وہ کچھ سنجیدہ ہوتی ہوئی بولی. تمہیں کوئی اور بھی چاہتا ہے شمسہ؟ ارباب احمد کے اس فکرے نے شمسہ کی ہنسی اور شوقی کا پھول کر دی. وہ ارباب احمد کے چہرے پر چھانے والے تاثرات اور اتار چڑھاؤ سے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ یہ بات ارباب احمد نے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کی ہے، مگر ہنوز وہ اس بات کا صحیح اندازہ کرنے میں ناکام ہی. کون؟ صرف ایک لفظ ادا کرنے کے لیے سے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کرنا پڑا. شمسہ کیا ہم دوست ہیں؟ ارباب احمد معاملہ فہم اور سلجھا ہوا نوجوان تھا. وہ آہستہ آہستہ شمسہ کو اپنے ڈھب سے بات کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگا تھا. آف کورس یار، ہم اچھے دوست ہیں، وہ مزے میں بولی. صرف دوست؟ ارباب احمد اپنے دل کا چور نکالنا چاہتا تھا یا پھر شمسہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ کر اندر کی مدھر مسوکی کو سننا چاہتا تھا. اس بات کی سمجھ خود اور ارباب احمد کو بھی نہ آئی. ابھی تک تو اچھے دوست ہیں، گلا کھنکھارتی ہوئی بولی. کیا بات ہے، تم کچھ الجھے سے لگ رہے ہو، کوئی بات بھی پوری نہیں کر پا رہے.
اس نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دے دیا تھا۔ دیکھو شمسا، خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جسے چاہنے والے کتنے ہی زیادہ ہوں اسے کم ہی لگتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس ٹائم یونیورسٹی میں ہاٹ کیک کا درجہ رکھتی ہوں، بہت سے لڑکے مجھ پر مرتے ہیں، لیکن میری شخصیت اور سٹیٹس کی وجہ سے ان کی جرت نہیں کہ مجھ سے اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی کر سکیں۔ شمسا نے اپنی بات مکمل کی تو ارباب احمد ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، اگر میں یعنی کہ تمہارا اچھا دوست کہے کہ تم فلاں نوجوان سے شادی کر لو تو کیا کر لو گی؟ شمسا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو ارباب احمد کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنی بات پر پچھتانے لگا تھا، لیکن بات زبان سے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی ایسی بات کرتے ہوئے، وہ بھی مجھ سے، یعنی کہ شمسا کریم سے؟ وہ چیخنے والے انداز میں بولی تو ارد گرد کے اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارباب احمد اس سچویشن سے خاصا گھبرا گیا تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے قبل تو شمسا کے نکرئی کہکہوں سے سارا ماحول مسحور کن ہو رہا تھا، اور ابھی وہ غصے میں لال پیلی ہو کر کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ارباب احمد کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ گراؤنڈ کے وسط میں جا کر رک گئی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی کہ ارباب احمد اس کے سامنے جا کر کھڑا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ پھر وہ مختصراً ہی پوچھ سکی، کیا ہم دوست ایک دوسرے کے دل کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ یہ تو فکرہ مجھے ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس فکرے کو ادا کر کے ارباب احمد کو زمین میں گاڑ گئی۔ شمسا وہاں سے تو چلی گئی تھی، لیکن ارباب احمد سے اپنی وابستگی کا اظہار ان الفاظ میں کر گئی تھی کہ وہ سمجھنے میں دیر نہ کر سکا۔ وہ اپنے دل کی آواز کو الفاظ کا پیرہن اڑا کر ارباب احمد کو یہ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی کہ محبت الفاظ اور اظہار کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ ہاں کیا بنا؟ مراد خان کی آواز سن کر چونکا تو وہ مراد خان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بات شروع کی ہے، ابھی صبر سے کام لو، کچھ دن لگ جائیں گے۔ ارباب احمد وہاں سے تھکے تھکے انداز میں گیٹ کی جانب چل پڑا۔ اسے کیا ہو گیا؟ مراد خان نے خود ہی کہا اور کندھے اچکاتے ہوئے کینٹین کی طرف چل پڑا۔ شمسا کریم نے اپنا بیگ غصے سے صوفے پر پھینکا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کریم خان گھر پر ہوتے تو بیٹی کی آنکھوں میں تیرنے والی نمی کو دیکھ کر تڑپ جاتے، کیونکہ انہوں نے بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد شمسا کی پرورش اس طرح کی تھی کہ وہ ان کی آنکھ کا پانی اور ہتھیلی کا چھالا بن گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی جان بھی بیچ کر دنیا بھر کی خوشیاں خریدنے کی طاقت اور جرت رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی شمسا کو آزردہ نہ کیا تھا، بلکہ اس کی ہر خواہش کو یوں پورا کیا تھا کہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی خواہش پوری ہو جاتی۔ اب شمسا میڈیکل کی طالبہ تھی، اپنا اچھا برا جانتی اور سمجھتی تھی۔ وہ خود بھی اپنے آنسو کریم خان سے چھپانے کی کوشش کرتی۔ اگر میں کہوں کہ تم فلاں نوجوان سے شادی کر لو تو کر لو گی؟ ارباب احمد کے الفاظ آری کی طرح اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی تو آنسو ڈھلک کر دائیں بائیں گالوں پر لڑک گئے۔ اس نے بے مروت اور کم ظرف آنسوؤں کو بہنے دیا۔ جب رو کر جی ہلکا ہوا تو اٹھی اور بیڈ کے دراز سے ایک فوٹو البم نکالا اور اس کو کھولتی ہوئی بولی، میں نے تمہاری محبت میں خود کو ہی بلا دیا ہے ارباب۔ البم میں تمام تصاویر ارباب احمد کی تھی اور ان میں یونیورسٹی کے فنکشن اور ٹورز کی تصاویر بھی تھیں، جن میں شمسا ارباب کے ساتھ کئی جگہوں پر خوشگوار موڈ میں کھڑی۔ وہ ان تصاویر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو ارباب احمد کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے، کیا ہم دوست ہیں؟ ہاں، وہ خود ہی بولی، صرف دوست؟ اچھے دوست۔ پھر بولی تو چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تخیل میں ہی ارباب احمد کی باتوں کا جواب دیے جا رہی۔ اس نے تو ارباب احمد سے کہا تھا کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ اگر وہ اس کی اچھی دوست تھی تو پھر اس کی بات کو سننا بھی گوارا کیوں نہ کیا؟ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ اگر وہ ارباب احمد سے محبت کی دعوے دار ہے اور اس کی دوستی کو اپنی محبت اور محبت کو سچائی کے ترازو میں تولتی ہوئی عبادت تک کا درجہ دینا مانتی ہے، تو پھر اس نے آج اپنے ایک اچھے دوست کو ہی نہیں بلکہ اپنے محبوب کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ اسے اپنی عادت اور حرکت پر رہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اڑ کر ارباب احمد کے پاس پہنچ جائے اور اس سے معذرت کرے اور اس کی بات تو سن لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق ہی کر رہا ہو۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی، کیونکہ وہ وقت تھا جب ارباب احمد یونیورسٹی سے گھر پہنچتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں پڑے ہوئے فون سیٹ کر ریسیور اٹھایا اور ارباب احمد کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔
پہلی اور دوسری گھنٹی کے درمیان کا فاصلہ اسے قیامت لگ رہا تھا۔ چوتھی گھنٹی پر فون کسی نے ریسیو کیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہیلو! دوسری طرف سے ارباب احمد کی آواز سن کر اس نے مخمور انداز میں آنکھیں بند کر لی اور ارباب احمد کی آواز کا حز اٹھانے لگی۔ ہیلو! ارباب احمد پھر بولا، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی اور ریسیور کو چومنے لگی۔ ہیلو! اگر کوئی بات ہی نہیں کرنی تو پھر فون کیوں کیا تھا جناب؟ ارباب احمد نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوگا۔ شمسہ مسکرانے لگی۔ جمیل، یہ ریسیور پکڑو اور دیکھو کہ دوسری طرف سے کون ہے۔ ارباب احمد نے اپنے ملازم کو ریسیور پکڑا دیا۔ ہیلو جی، کون ہو تسی جی؟ جمیل کی آواز ابری تو شمسہ نے باروبر آواز میں کہا، میں شمسہ بول رہی ہوں۔ کون شمسہ جی؟ جمیل ملازم کی آواز میں ادب نمایاں تھا، مگر وہ شمسہ نام سے ناواقف تھا۔ جمیل، اس شمسہ سے کہہ دو کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارباب احمد کی آواز سن کر شمسہ کو دلی طور پر جھٹکا لگا اور وہ ریسیور کی طرف دیکھنے لگی، جس کے ایئر پیس سے جمیل کی آواز ابھر رہی تھی۔ الفاظ وہی تھے جو ارباب احمد نے ادا کیے تھے۔ رابطہ منقطع ہونے پر وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی خود سے ہی بولی، شمسہ کی بچی، اب تم بچی نہیں رہی ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں مروا دے گی، تمہیں ارباب احمد کی بات سن لینا چاہیے تھی۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پر گر گئی۔ ارباب، مجھے معاف کر دو، میں بہت گندی ہوں، پلیز ارباب، آئی ایم سوری سوری۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتی ہوئی بول رہی۔ اگلا دن شمسہ کے لیے حیران کن انکشاف لانے والا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر یونیورسٹی پہنچی تو ارباب احمد اور مراد خان اسے گراؤنڈ میں ہی مل گئے۔ ہیلو ہائی کے بعد وہ بھی ان کے پاس گھاس پر ہی بیٹھ گئی۔ کیسے ہو مراد؟ شمسہ نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم نے پوچھ لیا، بس سمجھو ہر بیماری دور ہو گئی۔ تینوں ہی کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ارباب احمد نے محسوس کیا تھا کہ شمسہ رات بھر سو نہ سکی ہے یا پھر صبح جلدی اٹھ کر کالج آ گئی ہے۔ اس نے مراد کو مخصوص اشارہ کیا تو وہ اٹھتا ہوا بولا، میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں اور خود بھی کچھ کھانے کی کوشش کروں گا۔ کیا آخری فکرے کی سمجھ ارباب کو تو آ گئی تھی، لیکن شمسہ نہ سمجھ سکی، اسی لیے مراد کے جانے کے بعد وہ ارباب احمد سے استفہامیہ انداز میں بولی، کیا تم لوگ ناشتہ کیے بغیر ہی آ گئے ہو؟ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح تم بغیر ناشتے کے آ گئی ہو۔ ارباب احمد اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ لیکن میں تو ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ارباب احمد کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی۔ سچ بتاؤ، ناشتہ کر کے آئی ہو یا نہیں؟ ارباب پلیز، یہ کوئی اہم ایشو نہیں ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ لیکن میرے لیے ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا تو تڑپتی مچلتی نظریں ایک لمحے کو اٹھیں اور ارباب احمد کے دل کو گھائل کرتی ہوئی پھر جھک گئی۔ کیونکہ وہ بولی، کیونکہ میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ چونکنا اور لرزنا فطری امر تھا، لیکن شمسہ نے بے اختیار ہو کر ارباب احمد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ غیر ارادی اور جذباتی عمل تھا۔ ارباب احمد نے شمسہ کا ہاتھ دیکھا جو اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا۔ مگر کیوں ارباب؟ نہ کہہ کر شمسہ کو احساس ہوا کہ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہے اور ان کے ارد گرد مستقبل کے ڈاکٹرز گھوم رہے ہیں، وہ کوئی بھی سکینڈل بنا سکتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تم جو مجھ سے ناراض ہو کر گئی تھی۔ وہ اتنی بڑی بات سن کر بھونچی رہ گئی۔ وہ اور قربان ہونے والی نظروں سے ارباب کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ابھی ناشتہ نہیں کر کے آئی، وہ دھیرے سے بولی۔ لیکن مراد کو کیا ہوا ہے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بھی ناشتہ نہیں کیا اور وہ بھی کچھ کھانے کی کوشش کرے گا۔ مراد؟ ارباب احمد ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، اسے کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے۔ شمسہ ہنسنے لگی۔ پیار ہو گیا ہے تو ناشتہ تو کرے، کیا پیار یہ کہتا ہے کہ کچھ کھاؤ پیو نہ؟ مراد کا کہنا ہے کہ جب تک وہ لڑکی ہاں نہیں کرے گی وہ کچھ نہیں کھائے پیے گا۔ ارباب احمد کی زبانی یہ انکشاف سن کر شمسہ کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ ایک لڑکی نے مراد خان جیسے نوجوان کی نیندیں اور بھوک اڑا دی ہے۔ اور وہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ شمسہ نے پوچھا تو اتنی دیر میں کینٹین والا لڑکا ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اصولی طور پر تو ان کو ناشتہ کینٹین پر ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹیوں اور کالجز کے اصول سٹوڈنٹس کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ لڑکا ناشتہ رکھ کر چلا گیا تو پرتکلف اور مزیدار ناشتے نے دونوں کی بھوک کو اور بھی چمکا دیا تھا۔ سلائس اور فرائی انڈوں کے ساتھ گرما گرم چائے نے ان کو تقویت پہنچانا شروع کر دی تھی۔ ارباب احمد کا یہی ذہن تھا کہ شمسہ اچھی طرح ناشتہ کر لے تو پھر مراد کے متعلق بات کرے گا۔ اگر ابھی بات شروع ہو گئی تو پھر اسے قوی امید تھی کہ ناشتہ چھاڑ کر شمسہ پھر سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ لڑکی مراد سے پیار کرتی ہے؟ شمسہ نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کپ ٹرے میں رکھا اور ارباب سے مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی کسی اور سے پیار کرتی ہے۔
ارباب احمد نے اس بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہ لڑکا بھی نظر آ گیا جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ آنکھوں کی سچائی نے ارباب احمد کو اسی کی تصویر واضح کر کے دکھا دی تھی۔ چچ 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 بیچارہ مراد خان، شمسا تعصب سے بولی۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اگر وہ لڑکی کیا کرے گی؟ میں اس لڑکی سے پوچھوں گا کہ کیا وہ مراد خان سے پیار کرتی ہے۔ اگر وہ انکار کر دے گی تو پھر تم کیا کرو گے؟ شمسا دلچسپ کہانی کو آگے بڑھاتی ہوئی بولی۔ میں اس لڑکی کی منت کروں گا۔ ارباب احمد شمسا کو اپنے طریقے سے مراد خان کے لیے قائل کرنے لگا تھا۔ اگر وہ منت سے بھی نہ مانی تو میں اسے پیار سے قائل کروں گا۔ پھر بھی فرض کرو اگر وہ نہ مانی تو؟ شمسا ضدی بچے کی طرح بولی۔ تو مراد خان بھوکا ہی رہے گا؟ وہ میرا دوست ہے، میں اسے بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس لڑکی کو پیار کا واسطہ دوں گا۔ اس بار ارباب احمد کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور شمسا کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں شوخی نہ تھی بلکہ کرب کی لکیریں نمایاں تھیں۔ تم اس لڑکی کو اپنے پیار کا واسطہ دو گے جس سے مراد خان محبت کرتا ہے؟ درد اور غم کا پیرہن اوڑے ہوئے الفاظ شمسا بمشکل ہی ادا کر پائی۔ ہاں شمسا، میں اسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں جس سے مراد خان شادی کرنا چاہتا ہے۔ ارباب احمد نے اس بار محسوس کیا کہ شمسا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ لیکن یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ غصے سے اٹھی تو ارباب احمد کو بھی اٹھنا پڑا۔ شمسا آگے آگے چلنے لگی تو ارباب احمد کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس فکرے پر شمسا کو خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے تھے، مگر وہ سوگ کی ردا اوڑے ہوئے واپس مڑی اور ارباب احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تم ہو شمسا جس سے مراد خان شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ تم ہو شمسا جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوستی اور محبت کی دو دیواروں کے درمیان میں پس کر رہ گیا ہوں شمسا، میں کیا کروں؟ ارباب احمد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ شمسا تڑپ کر رہ گئی۔ وہ چند قدم اس کی طرف بڑھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، میں مراد خان سے شادی نہیں کروں گی۔ کا لہجہ اور الفاظ اس کے اٹل ارادوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو پھر یہ ڈھونگ بھی چھوڑ دو شمسا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ارباب احمد کا بے رخی والا انداز اس کو اندر سے قتل کر گیا تھا۔ میرا انکار ہی میری محبت کی سچائی کی دلیل ہے ارباب احمد۔ محبت تو قربان ہونے کا نام ہے، دلیلوں سے قائل ہونے والی محبت نہیں، سمجھوتا ہوتا ہے۔ ارباب احمد اپنے دل کو چرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ان الفاظ کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ وہ ہر لحاظ اور اعتبار سے دوستی کے معراج کو بلند رکھنا چاہتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہر بار ہی قربانی لڑکی دے؟ وہ کرب سے بولی۔ نہیں، اس بار تو لڑکا اپنی محبت قربان کرنے جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ مدلل انداز میں بولا تھا۔ دوستی اور محبت میں سے ایک کو چن لو ارباب، ورنہ دیواروں میں اس بار لڑکی نہیں لڑکا چنوایا جائے گا۔ وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر ارباب احمد خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اس کو آواز دے کر روکنا بھی چاہتا تھا اور روک بھی سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی آواز شمسا تک نہیں پہنچ پائے گی، یا پھر یہ ہوا ہے کہ شمسا اس سے اتنی دور جا چکی ہے کہ اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کی نمی کو چھپاتا ہوا واپس مڑا تو مراد خان کو آتا دیکھ کر ہونٹوں پر ہنسی لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا ارباب؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شمسا ناراض ہو کر گئی ہے۔ مراد خان قریب پہنچ کر بولا، میں نے اس سے تمہاری بات کر دی ہے، اب تم ایسا کرو کہ انکل اور زیب کو شمسا کے گھر بھیجو۔ مجھے معلوم ہے کہ بابا کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ مراد خان مایوسی سے بولا، تم یہ بتاؤ کہ شمسا نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کچھ نہیں، بس غصے میں اٹھ کر چلی گئی ہے۔ ارباب احمد کا خالی لہجہ مراد خان کے دل پر گھونسا بن کر لگا تھا۔ اگر مجھے شمسا نہ ملی تو ارباب احمد میں اپنے آپ کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ جانے لگا تو ارباب احمد اس کے پیچھے لپکتا ہوا اسے کندھے سے پکڑ کر بولا، اتنی جلدی مت کرو یار، مرنا تو ایک دن ہے ہی، اس لڑکی کی خاطر مرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ وہ میری زندگی بن گئی ہے ارباب، میں راتوں کو سوتا ہوں تو وہ میرے خواب اس کی امانت ہوتے ہیں، جاگتا ہوں تو تصویر بن کر میرے سامنے آ جاتی ہے، نماز میں سجدہ تو خدا کو کرتا ہوں مگر آنکھوں کے سامنے شمسا کی تصویر ہوتی ہے تو میں اپنی نماز اور تسبیح کو بھول جاتا ہوں۔ میرے سجدے غیر ارادی طور پر اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں میرے یار، میں کیا کروں؟ مراد خان اس کے گلے لگ کر رونے لگا تو ارباب احمد اس کو دلاسا دینے کے لیے اس کی کمر سہلانے لگا۔ اتنا پیار کرتے ہو اس سے، بس یہ سمجھ لو کہ اسے رب نہیں کہہ سکتے۔ پھر مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنے اس دوست پر بھروسہ رکھو۔ خدا کی قسم تقدیر سے بھی لڑنا پڑا تو لڑ جاؤں گا، لیکن تمہاری محبت تمہاری جولی میں ضرور ڈال دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ارباب احمد اس سے الگ ہو کر اسے دیکھے بغیر وہاں سے چل دیا۔ وہ تقدیر سے ٹکرانے چلا تھا، تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر ادھر ادھر کھیلنے کی وجہ سے اندر اور باہر سے ٹوٹ چکا تھا۔
لیکن وہ دوستی کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ مراد خان اس کے بچپن کا دوست اور کلاس فیلو تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور کچھ بھی کرنے کا ارادہ اس نے کر لیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد وہ شمسا سے ایک شاپنگ سینٹر میں ملا تو وہ اس سے ناراض لگ رہی تھی۔ اس نے ارباب کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ اس کے پاس پہنچا اور بولا، اپنی محبت کسی دوسرے کی جھولی میں ڈالنے کے لیے جذبے اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ روکھے انداز میں بولی۔ لیکن میں ایسا کرنے پر تیار ہوں شمسا، وہ مصمم ارادے سے بولا۔ تم مراد خان سے شادی کر لو، یہ میرا حکم ہے۔ میں تمہارا حکم کیوں مانوں؟ تو پھر یہ دعوے کیوں کرتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جھوٹ بولتی ہو تم، مجھے بھی دھوکہ دے رہی ہو اور خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا ہے تم دونوں نے مجھے۔ ارباب احمد چیخنے لگا تو شاپنگ ہال میں بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شمسا کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ بے فکری سے دیکھتی رہی۔ اب تم دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ جانے لگا تو شمسا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیا کرو گے؟ مجھے مار دو گے؟ گولی مارو گے؟ ہاں بتاؤ کیا کرو گے؟ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر مال سے باہر نکل گیا، لیکن شمسا کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارباب احمد اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں کر سکتا، وہ جو کہتا ہے وہی کر بھی جاتا ہے۔ اس نے گھر پہنچ کر سوچنا شروع کر دیا، وہ اتنی خوش غرض کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اگر ارباب سے محبت کرتی ہے تو پھر یہ کیسی محبت ہے جو قربانی نہیں دے سکتی؟ یہ کیسی محبت ہے جو خود غرضی کے لبادے میں لپٹی ہوئی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو محبوب کی بات ماننے سے انکاری ہے؟ لیکن اس نے تو ارباب احمد کو اپنا شریک زندگی دیکھا تھا۔ اس نے تو زندگی گزارنے کے لیے جس ساتھی کو اپنے سپنوں کا راجہ بنایا تھا وہ تو صرف ارباب احمد ہی تھا۔ راتوں کو اٹھ کر جس شخص کو من کے مندر میں پوجا تھا وہ صرف ارباب احمد تھا۔ زندگی گزارنے کے سہانے خواب اس نے ارباب احمد کے ساتھ میں ہی دیکھے تھے۔ وہ مراد خان سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ تو صرف ان کا دوست تھا، ان کا کلاس فیلو تھا۔ وہ برا نہ تھا، مگر دل کو تو ارباب احمد اچھا لگا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اگر محبت قربان کرتی تھی تو ارباب احمد اس کا نہ ہو سکتا تھا۔ اگر وہ قربانی نہ دیتی تو پھر اس کی محبت ایک تانا بن کر رہ جاتی۔ وہ محبت کو ذلیل و رسوا کرتی تو پھر دل کو نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاتا۔ اگر وہ محبت کو بھینٹ دیتی تو پھر ارباب احمد کھو جاتا تھا۔ وہ عجیب سے مسئلے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنا سر اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر پاش کر لے اور جھگڑا ہی ختم ہو جائے، لیکن خودکشی تو مذہب میں حرام ہے، اور محبت کی یہ بھی توہین ہے کہ محبت کو تنہا چھوڑ کر بیچ راستے ہی سے فرار اختیار کر لیا جائے۔ وہ ارباب احمد کو صحیح بتا ہی نہ سکی تھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس نے پیار کو ایمان اور محبت کو عبادت سمجھ کر ارباب احمد کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اب چاہت کو سچ ثابت کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ سچی تھی تو پھر قربانی سے کیوں ڈرتی تھی؟ اگر وہ جھوٹی ہے تو پھر ارباب احمد ہو یا کوئی اور ہو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ سچی ہے اور ارباب احمد کو یہ باور کرا کے ہی رہے گی کہ وہ محبت کرتی ہے، اور محبت کی عظمت کو عقیدت اور عبادت میں بدلنے کے لیے وہ اپنے محبوب کی بات ماننے گی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں بھی چلنے کو تیار ہے۔ وہ آگ کے کئی دریا عبور کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ارباب احمد اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، اس کا دیوتا بن کر وہ سامنے بیٹھا ہی رہے اور وہ آنکھوں میں اس کی پرستش کرتی رہے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن تھا کہ اگر ارباب احمد زندہ ہوتا۔ جس طرح وہ ناراض ہو کر گیا تھا اس سے کچھ بعید نہ تھا وہ کیا کرنے والا ہے یا پھر کیا کر جائے گا، کیونکہ شمسا کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار اس نے کالج میں مذاق میں ہی ارباب احمد سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ کہے تو کیا ارباب احمد کالج کی بلڈنگ سے کود سکتا ہے۔ ارباب احمد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگتا ہوا بلڈنگ پر چڑھ گیا اور چھلانگ لگا دی۔ بس 2-3 ماہ تک بستر پر رہنے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ بلڈنگ پرانی تھی، اگرچہ جدید دور کی ہوتی تو اونچائی بھی زیادہ ہوتی، اور آج ارباب کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تربت پر لوگ حاضری دے رہے۔ اب بھی وہ جس خطرناک ارادے اور موڈ سے باہر گیا تھا، شمسا کو رہ کر یہ خوف ستا رہا تھا کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کام نہ کر بیٹھے، ورنہ شمسا خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پائی۔ اس نے تو ارباب احمد کی زندگی اور سلامتی کی دعائیں مانگی تھیں۔ اگر وہ آج کوئی کام غلط کر بیٹھتا ہے تو اس کی ذمہ دار شمسا ہی ہوتی۔ اس نے ارباب احمد کے گھر فون کرنا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک فون بجتا رہا اور کسی نے بھی کال ریسیو نہ کی تھی۔
ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا. ملازم جمیل کی ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ وہ پہلی یا دوسری گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا کر کال سنتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا تھا؟ وہم اور خدشے اس کی پریشانی کو بڑھانے لگے تھے. وہ رات شمسا پر قیامت بن کر گزری تھی کیونکہ وہ رات بھر ارباب کے گھر فون کرتی رہی لیکن کسی نے بھی فون اٹینڈ نہ کیا تھا. آنکھوں اور انتظار کی سوری پر لٹکتے ہوئے رات گزری تو اس نے صبح ارباب کے گھر کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری تیسری بیل پر ہی جمیل کی آواز سنائی دی. ہیلو جی، کون؟ شمسا بول رہی ہوں. کہاں تھے تم لوگ؟ میں کل سے فون کر رہی ہوں. شمسا اپنے غصے کو قابو میں کرتی ہوئی بولی. ہم لوگ تو کل سے ہسپتال میں تھے میڈم. جمیل کی بات سن کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا. وہ انجانے خدشات کو بالائے طاق رکھتی ہوئی بولی. ہسپتال؟ مگر کیوں؟ وہ جی آپ کو نہیں پتا؟ پہیلیاں مت بجھواؤ جمیل، جلدی بتاؤ کیا بات ہے، ہسپتال میں کون ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی اور اس کی آواز بھی پھٹ گئی. وہ جی ارباب صاحب نے کالج کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی ہے اور ان کی حالت خطرے میں ہے جی. جمیل سے جو بھی جواب بن پڑا تھا اس نے دے دیا لیکن شمسا کے دل و دماغ پر بم گر رہے تھے. یہ سن کر کہ ارباب نے کالج کی عمارت سے کود کر جان دینے کی کوشش کی تھی، لیکن کیوں؟ ریسیور اس کے ہاتھ میں تھا اور جمیل نے بتا دیا کہ وہ کون سے ہسپتال میں ہے. وہ بھاگنے والے انداز میں گھر سے نکلی تھی، حالانکہ گھر میں اس کی اپنی گاڑی بھی کھڑی تھی، لیکن اس کو اس بات کا ہوش ہی نہ تھا. وہ مین روڈ پر آئی تو ٹیکسی والے کو ہسپتال کا بتا کر دعا کرنے لگی کہ ارباب احمد کو کچھ بھی نہ ہوا ہو. یہ سب جمیل نے جھوٹ بولا ہو یا پھر ارباب احمد کو کوئی چوٹ نہ لگی ہو، اور یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ ارباب احمد کے پاس جلد از جلد پہنچنے کے لیے اس ٹیکسی کو پر لگ جائیں اور وہ اڑتی ہوئی ہسپتال پہنچ جائے. اس نے ارباب احمد کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تھی. وہ اس کی مجرم تھی. اگر ارباب احمد کو کچھ ہو گیا تو وہ اس کی قاتل ہوگی. وہ تاحیات اپنے آپ کو اس قصور پر معاف نہیں کرے گی. اس جرم کی سزا قانون تو بعد میں دے گا یا بعد میں دینے والا تھا، لیکن شمسا کو ضمیر کی عدالت نے اپنے کٹہرے میں طلب کر لیا تھا. لا علاج مرض محبت نے اس کے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دی تھی، جس میں سب سے بڑا تانا اس کی خود غرضی کا تھا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.